پیغام کے لیے اب میں So, cannot deliver. So I don't have the exposure to deliver the speech in the pulpit. تو جو خامیاں ہوں گی اسے معاف کیجیے گا. ایکچولی تعلیم اتنی حاصل کرنی چاہیے کم سے کم کہ ہمیں تعلیم اپنے لا علمی کا احساس ہو جائے. تو اتنی تعلیم ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بعد بہت سارے طاہر صاحب نے ہمیں بتایا کیا 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 ہے. ہماری اسکول گیسٹ جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی ڈیلیور کریں گے اپنی چیزیں. تو بتایا ہم نے کس طرح تو خدمت خلق کرنے کا معاملہ. تو خدمت خلق کرنے کی بات جو ہے تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لیتے ہیں اگر تو جب انیشلی بیفور ریولیوشن جب انہیں نبوت ملی اس کے پہلے وہ خدمت خلق اس طرح کرتے تھے کہ ایک بات ہوا کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے دیکھا بہت خراب حال میں, تو آ کر وہ اتنے پریشان ہوئے کہ ان کو فیور آ گیا اور وہ لیٹ گئے. تو پھر ان کی وائف خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اتنی غریبی ہے, اتنی پریشانی, لوگ اتنے پریشان ہیں تو میں اس میں پریشان ہوں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہاں کے لوگوں کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو جو مہذب لوگ تھے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر جو بھی اپنا سرمایہ تھا وہ سب سامنے رکھ دیا اور سب کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بانٹ دیا. لیکن جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے بعد یہ احساس ہوا ان کو کہ یہی ضروری نہیں ہے, اس کے بعد جو آخرت ہے وہ ضروری ہے. تو تبلیغ میں لگے. اس کے بعد سے قرآن یعنی کہ علم ان کو حاصل ہونا شروع ہوا. اللہ نے ان کو تربیت دی اور علم دیا, قرآن کی روشنی دی. تو اس کے بعد جب وہ مدینے چلے گئے تو کافی قرآن آ گیا تھا. تو علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کرنے کی کوشش کی. جب نظام قائم کیا انہوں نے تو اب نہ زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے, کیونکہ نظام جب قائم ہوگا تو انصاف کا نظام قائم ہوگا. انصاف جب ہوگا تو سارے لوگوں کو جو ان کا حصہ ہے وہ ملے گا. تو جب ملے گا حصہ سب کو اپنا اپنا حصہ اپنی اپنی محنت سے لوگ لیں گے تو اتنی ضرورت نہ اس کی پڑے گی خدمت خلق جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں, اور نہ جو آخرت کی کے لیے جو تلقی کرنے کی ضرورت اتنی زیادہ پڑے گی. کیونکہ جب نظام صحیح قائم ہو جائے گا, انصاف کا نظام, تو خود بخود دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. بہرحال اس کے بعد جو مجھے ٹاپک دیا گیا CA کی پریپریشن, تو میں نے تو اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یہ پڑھتے پڑھتے ہی میں نے ایگزام پاس کیا. اس کے علاوہ میری والدہ جب میں ایگزام پاس کرنے کے بعد رزلٹ کا وقت آتا تھا تو وہ اتفاق سے اعتکاف میں ہوتی تھی, تو ان کی دعاؤں سے پاس ہو گیا میں. لیکن ایک جو پریپریشن کے لیے میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں, ہمارے ساتھ بھی CA آرٹیکلس ٹریننگ کرتے ہیں, ان کو یہ بتاتا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بھی ایگزام پاس کرنا ہو انکلوڈنگ CA تو کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے رات بھر اسٹڈی کر لی اور آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے پڑھا کیا ہے, اگر آپ ایگزام لکھنے لائق بھی تھوڑا بہت ہو گیا لیکن اگر معلوم نہیں ہے کیا پڑھا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہ ایگزام میں اور نہ اس کے بعد, خاص طور سے اس کے بعد تو بالکل فائدہ نہیں ہوتا. جب ہم پریکٹیکل جب دنیا میں آتے ہیں اس علم کا فائدہ اٹھانے کے لیے, تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے صرف ایگزام پاس کیا ہے. تو کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر ہے کیا چیز. تو میں نے جو شروع میں کہا کہ اتنا کم سے کم علم حاصل کر لینا چاہیے کہ اپنی لا علمی کا احساس ہو جائے. اگر ہم کو اپنی لا علمی کا احساس ہو جائے گا تو کانسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. تو خیر اتنا زیادہ میں نے وقت لے لیا, آپ لوگوں نے پیشنس ہیئرنگ کی, اس
اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور نیکسٹ لوگوں کے لیے میں اپنے وقت میں سے کاٹ کے اختر ملک صاحب کو میں اپنا وقت دیتا ہوں.